نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رجب کا مہینہ اور ہمارے معاشرے میں پائے جانے والی عبادات۔ رجب کے مہینے میں عموماً 3 کام کیے جاتے ہیں۔ ایک تو 27ویں کی رات کو جاگا جاتا ہے، پھر اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے، رات کو جاگ کر عبادت کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اور روزہ اسی مناسبت سے ایک فضیلت کا کام سمجھ کر رکھا جاتا ہے۔ تیسری چیز جو اس مہینے میں عام ہے وہ کونڈے کرنا ہے، جن کو امام جعفر رحمت اللہ علیہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ آج ہم ان تینوں چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور اس بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ رات کی عبادت، دن کا روزہ شب معراج کی نسبت سے، اور 22 رجب کو کونڈے کرنا امام جعفر کی نسبت سے۔ ان چیزوں کا جائزہ لینے سے پہلے یہ بات ہم اپنے ذہن میں پھر سے دہرا لیں کہ دین دراصل وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو دیا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا۔ قرآن پاک اس کے بارے میں فرماتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مکمل ہو گیا تھا۔ عبادت کے نام پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا سورس یا تو اللہ کی کتاب ہے یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ جب ایک مسلمان ہوتا ہے تو جو کلمہ وہ پڑھتا ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہے۔ دین کے نام پر جو کام بھی ہم کریں گے اس کی اتھارٹی انہی 2 ہستیوں کی طرف سے ملنی چاہیے۔ ان کے بعد کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں، خواہ وہ کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو، کتنا بھی سمجھدار کیوں نہ ہو، کہ وہ دین کے نام پر کوئی اور چیز انٹروڈیوس کرائے، کسی اور چیز کو رواج دے۔ اگر یہ حق دے دیا جائے تو دین میں طرح طرح کی نئی باتیں شامل ہو جائیں جو اصل دین کی جگہ لے لیں گی، اور دین کے نام پر بہت سا انتشار، اختلاف اور باہم عداوت جنم لے گی۔ یہ 3 عبادات، رات کا جاگنا، دن کا روزہ، اور اس کے بعد 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام پر کچھ پکانا اور دینا، یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھی۔ 27 رجب کی رات، جسے عموماً شب معراج کہا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معراج نصیب ہوئی، اگر کا لفظ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ اس تاریخ میں بھی اختلاف ہے، سال میں بھی اختلاف ہے، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گی۔ اگر آپ کو معراج نصیب ہوئی بھی اس رات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات جو مخصوص عبادت کی، اس کے بعد کبھی بھی ہر سال 27 رجب کو کوئی خاص عبادت نہیں کی۔
نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی 27 رجب کی رات کو کوئی شب بیداری کی یا اس کی کوئی فضیلت بتائی۔ اسی طرح جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس روزے کے بارے میں کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ جس میں روزے سے منع کیا گیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، شعبان کے روزوں سے آپ بے خبر ہیں، یعنی رجب میں نہیں، اصل میں شعبان میں روزے رکھے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ نے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ یہ روزہ اسلام سے قبل رکھا جاتا تھا۔ دور جاہلیت میں رجب کے مہینے کی تعظیم کی جاتی تھی، عزت افزائی کی جاتی، اس لیے آپ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے اتباع کو توڑنے کے لیے اس سے منع فرمایا۔ اور یہ وضاحت کنز الامال میں کی گئی ہے، صفحہ 49 جلد 8۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں شب بیداری اور اس دن میں روزے کی کوئی حقیقت نہیں۔